بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میتھمیٹکس 8 کلاس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ تو اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ناطق اعداد اور غیر ناطق اعداد۔ تو ایکسرسائز نمبر 2.1 ہے۔ تو ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ناطق اعداد کیا ہیں اور غیر ناطق اعداد کیا ہیں۔ غیر ناطق اعداد ایسے اعداد جو P/Q کی شکل میں نہ لکھے جائیں، یعنی کہ وہ اس کو Q0 سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ P/Q کی شکل میں نہیں لکھے جاتے، یعنی کہ یہ جیسا کہ ہمارے پاس یہ 25 کی جیسا کہ 5 کی جذر یا 2 کی جذر، اس ٹائپ کے جو بھی اعداد ہوں گے ان کو ہم کیا ہے غیر ناطق اعداد کہتے ہیں۔ یا 17 کی جذر، اس فارم میں جو لکھے جائیں گے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ریشنل نمبر یا غیر ناطق اعداد۔ تو ریشنل نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے اعداد جو P/Q کی شکل میں لکھے جائیں ان کو ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اور اس کو Q سے ظاہر کیا جاتا ہے، Q برابر ہے P/Q۔ تو اس کی جو مثال ہے وہ بنتی ہے 2/3 بنتا ہے، 3/4، 5/7۔ جو اس ٹائپ کے شکل میں لکھے جائیں اس کو ہم ناطق اعداد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ریئل نمبر، حقیقی اعداد۔ ریئل نمبر کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے اعداد جو Q اور یعنی کہ ناطق اور غیر ناطق اعداد کے سیٹ کے یونین پر مشتمل ہو، اس کو ہم حقیقی اعداد کہتے ہیں، ریئل نمبر۔ اور اس کو R سے ظاہر کیا جاتا ہے، تو R برابر ہوتا ہے Q یونین Q0، یعنی کہ ایسے اعداد جو ناطق اور غیر ناطق اعداد کے یونین پر مشتمل ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریئل نمبر یا حقیقی اعداد۔ اس کے بعد ہے جی مختتم کسر اشاریہ، ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن۔ ایسی کسر اشاریہ جس کے کسری حصے میں ہندسوں کی تعداد متناہی ہو، مختتم کسر اشاریہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اب یہ ہمارے پاس کسر اشاریہ 2.003، تو اس میں اشاریہ کے بعد محدود، یعنی کہ اس کی جو تعداد ہے ہندسوں کی تعداد محدود ہے 1 2 3، تو اس کو ہم کیا کہیں گے مختتم کسر اشاریہ۔ تو غیر مختتم کسر اشاریہ کون سی ہوگی؟ ایسی کسر اشاریہ جو اشاریہ کے بعد لامحدود ہو۔ مثال کے طور پر 2.003 4 5 سوان یہ آگے چل رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے غیر مختتم کسر اشاریہ یا نان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل فریکشن۔ اب متوالی اور غیر متوالی کسر اشاریہ کون سی ہوتی ہے؟
متوالی وہ کسر اشاریہ ہوتی ہے جس کا اشاریے کے بعد جواب جو ہے وہ اشاریہ کے بعد جواب دو اشاریہ، جیسے کہ ہمارے پاس 3 4 5 یا 3 4 5 اس طرح جواب بار بار دہرایا جا رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متوالی کسر اشاریہ کہیں گے۔ اگر اشاریہ کے بعد جواب کو بار بار دہرایا نہ گیا ہو، بے ترتیب ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر متوالی کسر اشاریہ کہیں گے۔ یعنی کہ اشاریہ کے بعد جو ہندسے ہیں وہ بار بار نہ آئیں۔ مثال کے طور پر اس کی جو مثال ہے وہ اس طرح بنتی ہے: 2 اشاریہ 3 5 7 9 3 4 سوان یہ آگے بے ترتیب لحاظ سے چلتے رہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر متوالی کسر اشاریہ کہیں گے۔ اب یہ ایکسرسائز 2.1 ہے، تو اس کا جو پہلا سوال ہے اس میں وہ ہمیں کہتا ہے کہ درج ذیل ناطق اعداد کو کسور اشاریہ میں تحویل کریں اور مختتم اور غیر مختتم کسور اشاریہ کو علیحدہ کریں۔ اب مختتم کسور اشاریہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے جو اشاریہ کے بعد تعداد محدود ہو، ہندسوں کی تعداد محدود ہو جائے اس کو ہم مختتم کہیں گے۔ جو اشاریہ کے بعد تعداد محدود نہ ہو، لا محدود ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر مختتم کسر اشاریہ۔ تو اس کا جو ہم پہلا جز حل کرتے ہیں 5/7۔ اب یہ 5/7 کو ہم کیا کریں گے؟ اشاریہ میں تبدیل کریں گے۔ اشاریہ میں تبدیل کرنے کے لیے 5 کو اندر رکھیں گے اور 7 کو باہر رکھیں گے، تقسیم کریں گے۔ کیونکہ یہ 5 جو ہے 7 سے چھوٹا ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اشاریہ لگائیں گے اور اس کے بعد اوپر بھی ایک اشاریہ لگائیں گے۔ اب ایک صفر لگائیں گے تو آگے مزید اس کو حل کریں گے۔ 7 7 49۔ اب یہاں پر کتنے بچ گئے؟ 1 بچ گئے۔ اوپر سے ایک صفر اور لگائے تو اب اس کو مزید آگے حل کریں گے۔ یہ 7 × 7 بن گیا، بقایا کتنا بچ گیا ہمارے پاس؟ 3 بچ گئے۔ اس کے بعد یہاں پر صفر اور یہاں پر بھی صفر آگے، تو 7 کو 4 تک حل کریں گے، 28 بن گیا، بقایا کتنا بچ گیا؟ یہاں پر 2 بچ گیا۔ اوپر سے ایک صفر آئی تو یہ بن گیا ہمارے پاس اگر 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 21 بنے گا، 2 کے ساتھ ضرب دیں گے 14 بن گیا، بقایا کتنا بچ گیا؟ یہاں پر 6 بچ گئے، اور ایک اور اوپر سے صفر اتاری تو یہ بن گیا 60۔ 7 کو 8 سے ضرب دیں گے 56 بن گیا، بقایا ہمارے پاس کتنا بچ گیا؟ 4 بچ گیا۔ اب یہ آگے بار بار چلتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر اس کی کہیں بھی لمٹ نہیں نظر آ رہی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر مختتم کسر اشاریہ کہیں گے۔ اشاریہ کے بعد جو جواب لامحدود طور پر چلتا رہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر مختتم کسر اشاریہ۔ اس کے بعد اب اس کا چھٹا جز حل کرتے ہیں 8/5۔ اس کو ہم نے مختتم اور غیر مختتم میں دیکھنا کہ ہے یا نہیں ہے۔ 8 کو اندر اور 5 باہر آ گیا، 5 × 5
بقایا کتنا بچ گیا؟ یہاں پر 3 بچ گئے، اشاریہ لگایا 0، اوپر سے 0، 5 6 30، کیونکہ یہ پورا تقسیم ہو گیا اور اشاریہ کے بعد محدود ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ مختتم کسر اشاریہ۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر اشاریہ کے بعد جواب لامحدود ہو تو وہ غیر مختتم کسر اشاریہ ہوگی، اور اگر اشاریہ کے بعد جواب محدود ہو جائے، یعنی کہ وہ اس کی ایک لمٹ بن جائے، اس کے بعد ختم ہو جائے، اس کے آگے مزید اس کو حل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مختتم کسر اشاریہ کہیں گے۔ آگے اس کا ہے سوال نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ درج ذیل اعداد کو کسور اشاریہ میں تحویل کریں اور متوالی ریپیٹنگ یعنی کہ اور غیر متوالی کسور اشاریہ کو علیحدہ کریں۔ متوالی کسر اشاریہ وہ کسر اشاریہ جس کا جواب بار بار دہرایا جا رہا ہو، اور غیر متوالی وہ کسر اشاریہ جس کا اشاریہ کے بعد جواب جو ہے وہ بار بار دہرایا نہ گیا ہو، تو اس کو ہم غیر متوالی کہتے ہیں۔ اب ان جز میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا جز متوالی ہے اور کون سا غیر متوالی۔ میں یہاں پر 1 2 جز حل کر دیتا ہوں، باقی آپ خود کرنا۔ 3/7 برابر ہے 3 کو اندر رکھا، 7 کو باہر، 3 چھوٹا ہے تو یہاں پر 1 0 آ گئی، یہاں پر بھی اشاریہ آ گیا، 7 4 28، 2 بچ گیا، اوپر سے 0 آ گئی، 7 2 14، 6 بچ گیا، اوپر سے 0 آ گئی، تو یہ آ گیا 7 8 56، 4 بچ گئے۔ اب اس کو مزید آگے حل کریں، اوپر سے 0 آ گئی، سات 5 35، نیچے کتنے بچ گئے؟ یہاں پر 5 بچ گئے، اوپر سے 0 آ گئے، 7 7 49، یہاں پر 1 بچ گیا، مزید اس کو حل کریں گے تو یہاں پر 0 7 1 7، نیچے کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو 3 ہے، اگر اس کو مزید آگے حل کریں گے تو جواب جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا اس کا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متوالی کسر اشاریہ کہیں گے۔ کیونکہ یہاں پر یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، یہاں پر بھی 3 تھا، اور اینڈ میں جو یہاں پر نکلا یہ بھی 3 ہے۔ اب اس کو مزید آگے حل کریں 0 کے بعد، پھر یہی ریپیٹ ہوتا رہے گا، تو یہ بار بار سرکل چلتا رہے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متوالی کسر اشاریہ کہیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال حل کرتے ہیں۔ پچیس بٹا 8 یہ برابر ہے 25 کو آپ اندر رکھیں، 8 کو باہر، 8 3 24، یہاں پر یہ کتنے بچ گئے؟ 1 بچ گیا، اوپر سے 1 حاصل لیا، 0 اشاریہ آ گیا، 8 1 8 آ گیا، یہاں پر کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے، اوپر سے 0، تو یہ آگے مزید حل ہوگا تو یہ بن گیا 8 2 16، یہاں پر یہ باقی کتنے بچ گئے؟ 4 بچ گئے، اوپر سے 0 آ گئی، 8 5 40، یہاں پر یہ اینڈ ہو گیا۔ کیونکہ یہ اس کا جواب جو ہے وہ ویسے بھی محدود ہو گیا اور آگے مزید ریپیٹ بھی نہیں ہوا،
تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غیر متوالی کسر اشاریہ۔ اب اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسر میں یعنی کہ یہاں پر مخرج میں جفت عدد آ جائے، جفت اعداد ہوں، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ مختتم بھی ہوگی اور دوسرے نمبر پر وہ غیر متوالی بھی ہوگی۔ متوالی ہو سکتی ہے لیکن وہ مختتم ضرور ہوگی۔ اس کی ایک اور میں آپ کو پڑتال کر کے دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ 13/4 ہے، 13/4 یہ برابر آ جائے گا 13 کو ہم اندر رکھیں گے، 4 پہ تقسیم کریں گے، 4 3 12، بقایا کتنے بچ گئے؟ یہاں پر 1 بچ گیا، اشاریہ آ گیا 0، 4 × 4 2 8، 2 بچ گیا، اوپر سے 0 اتاری، تو یہ 4 5 20 آ گیا، یہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس سے ثابت ہو گیا کہ جو اگر بٹے میں جفت عدد ہو تو چاہے اوپر جو بھی عدد ہوگا تو وہ مختتم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو نہ آئی ہو تو مزید مجھے کومنٹس دیں تاکہ میں اس سے مزید بہتر کوئی طریقہ اپناؤں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔